السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علينا بنعمة الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں بعض اذکار ایسے ہیں جو اپنے اختصار کے باوجود معانی کی وسعت رکھتے ہیں۔ وہ صرف زبان کی حرکت نہیں ہوتے بلکہ بندے کے اعتقاد، اعتراف ذنب اور رجوع الی اللہ کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ انہی جامع اذکار میں سے ایک ذکر ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الہی، آپ اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ چند الفاظ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار توحید اور اعتراف تقصیر کو یکجا کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کلمات کو پڑھنے سے انسان کو دو اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص کسی مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور مجلس کے اختتام پر یہ کلمات پڑھ لے، اگر اس بیٹھک کے دوران اس سے نیکی اور خیر کی بات ہوئی ہوگی تو یہ کلمات اس نیکی اور خیر کی گفتگو کے لیے مہر بند ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ نیکی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ عام طور پر انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن بعد میں گناہ، ریاکاری کی وجہ سے ان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ان کلمات کی برکت سے اس نیکی کا ثواب کسی گناہ سے مٹایا نہیں جائے گا اور یہ نیکی بندے کو قیامت کے دن سلامت ملے گی۔ اور اگر اس بیٹھک کے دوران اس سے کوئی گناہ کی بات یا لغو، فضول، بے مقصد بات ہوئی ہوگی تو یہ کلمات ان کا کفارہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جو شخص ان کلمات کو نیکی اور خیر کے عمل کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کی یہ نیکی ایک نفیس کاغذ پر لکھی جاتی ہے، پھر اس پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، پھر اسے عرش الہی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ نیکی محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ حدیث میں دیکھا جائے تو آپ نے 5 مواقع پر امت کو ان کلمات کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ پہلا موقع، ذکر اور خیر کی مجلس کے بعد۔ سنن الکبریٰ للنسائی اور سلسلہ صحیحہ میں جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس نے کلمات کہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، فقالها فی مجلس ذکر كانت كالطابع یتبع علیہ۔ جس شخص نے کلمات کسی ذکر اور خیر کی مجلس کے آخر میں پڑھ لیے تو یہ کلمات اس مجلس پر سٹیمپ کی طرح ثبت ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی نیکی اور خیر کی بات قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا موقع، فضول اور بے مقصد بیٹھک کے بعد۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغط، جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں اس نے بہت سی فضول اور بے مقصد باتیں کی، فقال قبل ان یقوم من مجلس ذلک، لیکن وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس نے کلمات کہہ دیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اتنے کلمات کہہ دیتا ہے، الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، اس مجلس میں جو کچھ اس سے لغزشیں ہوئیں اللہ رب العزت وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا مقام، وضو کرنے کے بعد۔ سنن الکبریٰ للنسائی اور سلسلہ صحیحہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اتنے کلمات کہہ دیتا ہے کتب فی رق، ان کلمات کو ایک نفیس کاغذ پر لکھ دیا جاتا ہے، ثم طبع بتابع، پھر اس پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، اور حفاظت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سٹیمپ قیامت تک کے لیے توڑی نہیں جائے گی، یہ نیکی محفوظ ہی رہے گی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور صحیح الترغیب والترہیب کی دوسری حدیث مبارکہ مزید وضاحت کرتی ہے ختم علیہا بخاتم فوضعت تحت العرش فلم یکسر الی یوم القیامہ، اس عمل پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، پھر اسے عرش الہی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور اسے روز قیامت تک پھاڑا نہیں جا سکے گا، یعنی اس عمل کو کوئی ضائع نہیں کر سکے گا۔ چوتھا مقام ہر نماز کے بعد شعب الایمان اور صحیح الترغیب والترہیب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا، جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھتے او صلی یا نماز سے فارغ ہوتے تکلم بکلمات، آپ کچھ کلمات پڑھتے۔ میں نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، اگر کوئی شخص مجلس میں اچھی اور بلائی کی بات کرے تو یہ کلمات ان باتوں پر قیامت تک کے لیے مہر بند ثابت ہو جاتے ہیں، اس نیکی کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور اگر کوئی شخص غلط یا فضول بات کرے تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک کلمات کو نمازوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ پانچواں مقام تلاوت قرآن کے بعد، ہم عموماً تلاوت قرآن کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اگرچہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم ان مبارک کلمات کو پڑھیں۔ سنن الکبریٰ للنسائی اور سلسلہ صحیحہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة الا ختم ذلك بکلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا آپ تلاوت قرآن فرماتے یا نماز ادا کرتے تو ان کا اختتام ہمیشہ چند کلمات پر فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اراک ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلی صلاة الا ختمت بهؤلاء الکلمات، اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو ان مخصوص کلمات پر ہی اختتام کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم سیدہ تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں من قال خیرا ختم له طابع على ذلك الخیر، جس نے اپنی گفتگو میں بلائی کی بات کی ہوگی تو یہ کلمات اس خیر پر مہر بند ثابت ہو جاتے ہیں، اس نیکی کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ومن قال شرا کن له کفارہ، جس نے کوئی بری بات کی ہوگی تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مبارک کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ناظرین کرام، یہ کلمات بہت مبارک ہیں جو نیکی کو محفوظ کرنے اور گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ بھی ان پانچوں مواقع پر ان کلمات کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔